جنید اکبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سیر و تفریح پہ ہیں، ورلڈ ٹور پہ ہیں، تو خان صاحب نے جب یہ بات سنی اس کے بعد انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے کہا جی کمیٹیوں سے آپ لوگ استعفے دے دیں. کیا کوئی ایسی خبر ہے کہ جا کے انہیں مس گائڈ کیا جاتا ہے، ان کے کان بھرے جاتے ہیں؟ جی مجھے اس کا علم نہیں، جو آپ انسیڈنٹ بتا رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے. لیکن دیکھیں، خان صاحب کو اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے تو پھر خان صاحب کو بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ خبر اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو کنفرم ہم نہیں کرتے اگر غلط ہے. اب میری نظر میں دیکھیں، جنید صاحب کا آپ نے ذکر کیا انسیڈنٹ کا، انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کی ہے اور کرتے رہے ہیں، اور ایک بڑے ہمارے لیڈر ہیں اور بڑے ستون ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی ان کو امپریشن ملا ہوگا. اگر کسی نے یہ بات کی بھی ہے تو انہوں نے رد کر دی ہوگی. سر اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا علامہ راجہ ناصر عباس کو، تو آپ سر پارٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں، سینٹ میں پارلیمنٹ لیڈر ہیں، تو آپ نہیں آ سکتے تھے اپوزیشن لیڈر؟ عمران خان نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ پر اعتماد کا اعلان ہے؟ جی نہیں، انہوں نے میرے سے پوچھ کے ہی کیا، میں پوچھ کے ہی کیا انہوں نے. اور بالکل دیکھیں، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب بڑے اچھے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکتے ہیں. جو خان صاحب نے مجھے میرے ساتھ ڈسکس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق آپ کو میں نہیں اس وقت اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر آپ بولیں گے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص بولے گا تو اس کے خلاف مقدمے ہو جائیں گے اور پھر اس کو جیل میں یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا جیل میں بھیج دیا جائے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پروٹیکٹ کریں، اور اس لیے انہوں نے چوز کیے اپنی ایسے لوگ جن کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ تھا. اور اس کے علاوہ علامہ صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک بڑے لیڈر، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں، میں ان کو انشاءاللہ پوری طرح سپورٹ کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ کردار پوری طرح ادا کر سکیں. تو ابھی کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر باہر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج شام تک آ جائیں گے، تو اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوگا، کوئی اس میں شک ہی نہیں. اگر انسٹرکشن خان صاحب کی آ گئیں تو اس پہ کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہوگی. ظفر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے عمران خان سے اس حوالے سے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے یا وکلا کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے دے دیں؟ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آگے جا کے قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو نشستیں ہیں وہ بھی خالی کی جا سکتی ہیں اور کے پی کے کی حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے. جی دیکھیں، جہاں تک تو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ تھا کمیٹی سے ریزائن کرنے کا، اس میں تو میں بالکل شامل تھا. جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، بڑی طویل، کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی خان صاحب سے، اور ان کو دونوں طرف کی جو تھیں آرگیومنٹس، جو بحث دونوں طرف کی ان کو دی گئیں، اور انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، ایک پروٹیسٹ ہم نے کرنی ہے، اور یہ پروٹیسٹ کے طور پہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کمیٹی سیٹوں سے ہم نے ریزائن کرنا ہے. تو جب پروٹیسٹ کی بات ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے، آپ ایک پروٹیسٹ ایک اصول کے طور پہ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے وہ پروٹیسٹ کر دی، اور اس پروٹیسٹ کے تحت نیشنل اسمبلی سے کر دیا. کل جو سینٹ کی سیٹوں کا تھا، اس میں چونکہ میں کل گیا تھا لیکن میری ملاقات نہ ہو سکی، تو اندر کیا ڈسکشن ہوئی وہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ مجھے اناؤنسمنٹ کا پتہ چلا شام کو، تو اس کے بعد عمل درآمد ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس پہ کیا بحث ہوئی مجھے نہیں معلوم. اچھا یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ نتائج آئیں گے اس سے پہلے بھی 2 اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے تھے، قومی اسمبلیوں کی سیٹوں سے استعفے دیے گئے تھے، کچھ اس سے خاطر خواہ کوئی نتائج یا کچھ فائدہ ہوگا؟ اس سے تو حکومت کو سپیس نہیں مل رہی. جی دیکھیں، جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں اور انڈر پروٹیسٹ آپ کوئی حرکت کرتے ہیں یا کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے. تو آپ کی ڈبیٹ جو ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ بالکل بجا ایک ڈبیٹ ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کمیٹی سے ایک میدان چھوڑنے سے آپ فائدہ دے رہے ہیں، دوسری سائڈ کو وہ تو اپنی کمیٹی سنبھال لیں گے، وہ ایک بحث ہے ضرور. اور دوسری طرف بحث یہ ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کے طور پہ، اگر اصول کے طور پہ ہم ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں نقصان ہو بے شک، لیکن ہم اصول پہ کھڑے ہیں اور ہم قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اصول پہ کھڑے ہیں. تو ان دونوں بحثوں میں جو دوسری بحث ہے وہ زیادہ مضبوط سمجھی گئی. لیکن ہر فیصلے کا میں آپ کو بتاؤں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، دونوں طرف کا ایک رخ ہوتا ہے. تو آپ نے جو بیان کیا وہ ایک رخ ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے بیان کیا وہ ایک دوسرا رخ ہے. سر یہ بتائیے گا، رہے ہیں کمیٹیز میں بل آتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، تو آپ بالکل میدان خالی چھوڑ رہے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی بحران ہے، اس سے جو جمہوری ایک عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہوگا؟ کہ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک بحث ہے اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ بحث ایک بڑی مضبوط بحث ہے، لیکن اس کے بعد دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایک اصول کے طور پہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ کمیٹیز کے جو رولنگز ہیں اسپیشلی نیشنل اسمبلی کی رولنگز جو ہو رہی تھیں اور جو ان کے اقدامات تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے اور وہاں ہم کوئی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے جب ایک بار فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اب اس کا نقصان اگر ہوتا ہے تو ہم برداشت کریں گے، لیکن ڈبیٹ آپ کی جہاں تک آپ کی جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ ایک پوائنٹ ہے اور اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ ایک بحث کا حصہ ہوگا، یہ اب تاریخی جج کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ کون سا بہتر فیصلہ تھا۔ ویسے صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خان صاحب سے جا کے کوئی 2 وکیل ملے ہیں جب جنید اکبر صاحب کو کہا گیا کہ آپ کمیٹی سے استعفیٰ دیں، جن کا پی ٹی آئی سے ظاہر تعلق نہیں ہے لیکن وہ خود کو پی ٹی آئی کا وکیل کہتے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کے کان بھرے ہیں، اور جنید اکبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سیر و تفریح پہ ہیں، ورلڈ ٹور پہ ہیں، تو خان صاحب نے جب یہ بات سنی اس کے بعد انہوں نے غصہ کیا، انہوں نے کہا جی کمیٹیوں سے آپ لوگ استعفے دے دیں۔ کیا کوئی ایسی خبر ہے کہ جا کے انہیں مس گائڈ کیا جاتا ہے، ان کے کان بھرے جاتے ہیں؟ جی مجھے اس کا علم نہیں، جو آپ انسیڈنٹ بتا رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن دیکھیں خان صاحب کو اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے تو پھر خان صاحب کو بھی جب ہم ملتے ہیں تو وہ خبر اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو کنفرم ہم نہیں کرتے اگر غلط ہے۔ میری نظر میں دیکھیں جنید صاحب کا آپ نے ذکر کیا انسیڈنٹ کا، انہوں نے بڑی زبردست کارکردگی کی ہے اور کرتے رہے ہیں اور ایک بڑے ہمارے لیڈر ہیں اور بڑے ستون ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی ان کو امپریشن ملا ہوگا، اگر کسی نے یہ بات کی بھی ہے تو انہوں نے رد کر دی ہوگی۔ سر اپوزیشن لیڈر نامزد کیا گیا علامہ راجہ ناصر عباس کو، تو آپ سر پارٹی کو لیڈ بھی کرتے ہیں، سینٹ میں پارلیمنٹ لیڈر ہیں، تو آپ نہیں آ سکتے تھے اپوزیشن لیڈر؟ عمران خان نے ان کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ پر اعتماد کا اعلان ہے؟ جی نہیں، انہوں نے میرے سے پوچھ کے ہی کیا، میں پوچھ کے ہی کیا انہوں نے، اور بالکل دیکھیں مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب بڑے اچھے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکتے ہیں۔ جو خان صاحب نے مجھے میرے ساتھ ڈسکس کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے خیال کے مطابق آپ کو میں نہیں اس وقت اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر آپ بولیں گے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص بولے گا تو اس کے خلاف مقدمے ہو جائیں گے اور پھر اس کو جیل میں یا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا یا جیل میں بھیج دیا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پروٹیکٹ کریں، اور اس لیے انہوں نے چوز کیے اپنی ایسے لوگ جن کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ تھا۔ اور اس کے علاوہ علامہ صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں، وہ ایک بڑے لیڈر، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں، میں ان کو انشاءاللہ پوری طرح سپورٹ کریں گے اور ان کو کوشش کریں گے کہ وہ اپنا رول جو ہے وہ کردار پوری طرح ادا کر سکیں۔ تھینک یو۔